اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دنیا کے کسی قانون اور قاعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کسی قرارداد کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ گرفتاری کو گردانا جاتا ہے۔ کوئی روک ٹوک والا نہیں۔ صہیونیت کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مغربی طاقتیں بشمول امریکہ صہیونیت کے خوف میں مبتلا ہیں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ جہاں سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے حامی امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیوں کی دھمکی دی جاتی ہے۔ گزشتہ اتوار شام میں بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد ایک بار پھر نیتن یاہو نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل اور شام کے درمیان 1974 میں افواج کی علیحدگی کا معاہدہ اب قابل عمل نہیں رہا۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کے مطابق گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون میں فوجی تعیناتی کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ گولان پہاڑیوں کا علاقہ شام کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، لیکن 1967 سے اسرائیلی ریاست اس علاقے پر قابض ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بات کرتے ہوئے نیتن یاہو 1974 کے معاہدے کے خلاف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ شام کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ دمشق کے ساتھ پہلے کے معاہدوں کا پابند نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تشریح کے مطابق صہیونی ریاست اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کی آڑ میں شام کے ہوائی اڈوں پر بمباری کرنے، بندرگاہوں پر قبضہ کرنے اور یہاں تک کہ شامی سرزمین پر اپنے قبضے کو بھی بڑھانے کا مکمل جواز رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی عالمی معاہدے کے تناظر میں مذمت کی جاتی، اسرائیل کے سب سے بڑے حامی امریکہ کی طرف سے پالیسی بیان میں یروشلم کے اقدامات کو ایک غیر مستحکم خطے میں ضروری حفاظتی اقدام قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی اشیرباد کے بعد اسرائیلی افواج نے نہ صرف شام میں تباہی کی ایک نئی تاریخ رقم کی، بلکہ بفر زون سے آگے بڑھتے ہوئے مزید شامی سرزمین پر کارروائی کا آغاز بھی کر دیا۔ نیتن یاہو کا شام کے خلاف اعلان جنگ ایک خطرناک مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اگر بین الاقوامی قوانین کو اسی طرح رد کیا جاتا رہا تو عالمی استحکام کس طرح قائم رہ سکے گا؟ امریکہ کی اشیرباد کے بعد مشرق وسطی میں سرحدوں کے رد و بدل کا مکروہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے۔ شامی شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آج صہیونی افواج جن نئے علاقوں پر قابض ہوئی، ان کی واپسی پھر ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اسرائیل شام کی گولان کی پہاڑیوں پر پہلے سے ہی قابض ہے اور عالمی ادارے صہیونی ریاست کے سامنے بے بس ہیں۔ آج اسرائیل اپنی گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مصر اور اردن صہیونی طاقت کے سامنے سرنگوں ہوئے اور اب گزشتہ 15 ماہ کی جنگ میں شام، غزہ اور لبنان کئی دہائیاں پیچھے جا چکے ہیں اور شام کا دفاعی نظام اب معلوم نہیں کب دوبارہ تیار ہو سکے گا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے زوال سے ایک بڑی تعداد میں شامی شہری جشن منا رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ شام سے بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ان کی خواہش تھی، مگر وہ یہ بھول چکے ہیں کہ بشار الاسد کے بعد اب شام صہیونی کالونی کا روپ دھارتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ مسلم امہ بالخصوص عرب دنیا کو سوچنا ہوگا کہ آج صہیونیت کے خلاف یکجا نہ ہوئے تو کل کسی اور کا نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ صہیونیت شام پر رکنے والی نہیں۔